سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، اور اے محمد ہم نے آپ کو سارے سنسار کے لیے کرونا کا پاتر بنا کر بھیجا ہے۔ کرونا کے ساگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیاڑ کاری سندیش آج بھی اتنے ہی مہتوپورن ہیں جو ان کے سمے کال میں تھے، جنہیں اپنا کر انسان اپنا اور سمپورن مانوتا کا کلیاڑ کر سکتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ سوچھتا آدھا ایمان ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ماتا پتا کے ساتھ اچھا ویوہار کرو، تمہاری اولاد تم سے اچھا ویوہار کرے گی۔ مومن وہ نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ کوئی پتا اپنے پتر کو سداچار کی شکشا سے بہتر کوئی وستو نہیں دیتا۔ اگر قیامت آنے والی ہو اور کھجور کے پودے لگانے کی مہلت مل جائے تو اسے لگا دیں۔ آتم ہتیا حرام ہے۔ راستے سے پتھر یا تکلیف دہ چیز وستو کا ہٹا دینا صدقہ ہے۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا ویوہار یعنی اخلاق اچھا ہو۔ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ رشتہ ناتا توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی جو رشتہ داری توڑنے والے ہیں وہ کان کھول کے سن لیں۔ پانی پلانا اتم دان ہے، سب سے اعلیٰ صدقہ جو ہے پانی پلانا ہے۔ پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں ہرا دے، بلکہ اصلی پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے پر قابو رکھے، بے قابو نہ ہو جائے۔ جب تم میں سے کوئی ایسے ویکتی کو دیکھے جو دولت اور شکل و صورت میں اس سے بڑھ کر ہو تو اسے ایسے ویکتی کا دھیان کرنا چاہیے جو اس سے کمتر ہو۔ اس سے ناشکری پیدا نہیں ہوگی اور زندگی کے اندر سکون بھی آئے گا۔ جس کے پاس کوئی پتری ہو اور وہ اسے جیوت نہ دفنائے، نہ اسے کمتر جانے، نہ پتر کو اس پر فوقیت دے، تو اللہ تعالیٰ اسے سورگ میں داخل کرے گا۔ اور جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، وہ اس کی اچھی پرورش اور دیکھ بھال کریں اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈریں تو اس کے لیے جنت ہے۔ سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو قرض کی ادائیگی میں اچھے ہوں۔ جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنے والے کا مال تو بک جاتا ہے، لیکن کمائی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ میں ایسے ویکتی کے لیے سورگ یعنی جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو ستیہ پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ سخت جھگڑالو ویکتی اللہ کے نزدیک اتینت ناپسندیدہ ویکتی ہے۔ اسلام میں بہتر ہے لوگوں کو کھانا کھلانا، پریچت اور اپریچت دونوں کو سلام کرنا، یعنی جس کو آپ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو اس کو سلام کرنا۔ کمزور نگاہ والے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے۔ بیوی کے کاموں میں مدد کرنا سنت ہے۔ پتنی کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانا صدقہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ اسی طرح سے بھلائی کی باتیں بتانے والے کو اتنا ہی پونے ملتا ہے، یعنی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس پر چلنے والے کو۔ کوئی بھی پرانی جو بھوکا ہو اس کا پیٹ بھرنا اتم دان ہے، یعنی اعلیٰ صدقہ ہے۔ کوئی بھی جیوت پرانی ہو اس کو جو ہے کھلانا صدقہ ہے۔ رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر اللہ کی لعنت۔ 2 جھگڑا کرنے والوں میں پہلے صلح سمجھوتا کرنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو ویکتی اتیاچار سے بالشت برابر زمین حاصل کرتا ہے، روز قیامت یعنی قیامت کے دن 7 زمینوں تک اس کے گلے تک زنجیر ڈال دی جائے گی۔ آپس میں صلح کروانا افضل ترین صدقہ ہے۔ 2 دلوں کو آپس میں ملانا افضل ترین صدقہ ہے۔ کسی سے ایسا مذاق مت کرو جو جھگڑے کا سبب بنے۔ جی، سب سے بابرکت وواہ وہ ہے جس میں خرچ کم ہو۔ سن لیں بھائی، سب سے بابرکت شادی بیاہ وہ ہے جس میں خرچ کم ہو۔ شراب کے پلانے والے، اس کے بیچنے والے، اس کو بنانے والے، بنوا کر لانے والے، اسے لے جانے والے اور جس کے لیے لے جائی جائے، ان سب پر اللہ کی لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے سب دور ہیں۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اہنکار ہوگا یعنی تکبر ہوگا، سورگ میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو نرمی سے ونچت رہا وہ کلیاڑ سے ونچت رہا۔ جس نے لوٹ مار کی وہ ہم میں سے نہیں۔
اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا صدقہ ہے، یعنی جس سے بھی ملے آپ مسکرا کر کے ملیں، مسکرا کر ملنا صدقہ ہے۔ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اسی طرح حسد یعنی ایک دوسرے سے جلنا، یہ نیکیوں کو ایسے ختم کر دیتی ہے، پڑھنے کو ایسے ختم کر دیتی ہے جیسے لکڑی کو آگ۔ جو ویکتی معاف کر دیتا ہے اللہ اس کا سمان بڑھاتا ہے، جی جو ویکتی معاف کر دیتا ہے اللہ اس کا سمان بڑھاتا ہے۔ آسانی کرو، سختی نہ کرو، خوش کرو، نفرت نہ دلاؤ۔ سبحان اللہ۔ اللہ یعنی پرمیشور سب کا ہے اور وہ ایک ہے۔ قرآن پر سمست مانو کا سمان ادھیکار ہے۔ پوتر قرآن کے سچے پالنہار نے قیامت آنے تک سمست مانو کے مارگ درشن ہیتو اوترت کیا ہے۔ اسے صرف مسلمانوں کا دھارمک گرنتھ سمجھنا ایک بہت بڑی بھول ہے۔ انتم ایشوری اوتار پروشت محمد صاحب بھی سب کے ہیں۔ پرمیشور نے انہیں سمست عالم کے لیے کروڑامय بنا کر بھیجا ہے۔ ادھک جانکاری کے لیے آپ پنڈت وید پرکاش شرما لکھت پستک کلکی اوتار پڑھ سکتے ہیں، یا پھر پیغمبر محمد صاحب اور بھارتی دھرم گرنتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مزید جانکاری کے لیے آپ اپنے کسی نزدیکی عالم سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو بہت ساری ویب سائٹ مل جائیں گی جس میں آپ محمد صاحب کے لٹریچر پڑھ سکتے ہیں، ان کی احادیث پڑھ سکتے ہیں۔ شکراً، جزاک اللہ۔